اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس کی توفیق نال اللہ تعالیٰ نے سانوں اپنے پیارے رسول بہن کا موقع دیا اور نگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت نال اسی سارے اکٹھے ہوئے۔ معزز حاضرین سامعین، جدوں کوئی پودا لانا ہوئے لان واسطے مٹی بھی ٹھیک چاہیے، آب و ہوا بھی ٹھیک چاہیے، کوئی پودا لانا ہوگا جڑا پودا اسی وہ گرمیاں بیجی دے تو سردیاں ہوتا ہے، تو کئی وہ پودے نے جڑے سردیوں میں بیجی دے وہ کرتے ہیں۔ اگر اسی ہٹ کے کریے تو پھر موسم دی کوئی تبدیلی نال آب و ہوا کی تبدیلی نال پھر وہ پودا بھی سڑ جائے گا، وہ بیج بھی سڑ جائے گا۔ اس واسطے پودے واسطے بوٹا لانے واسطے موسم اور یعنی آب و ہوا اور مٹی کلم بیج بھی چکی پھرے، نہ موسم کا خیال کرے نہ ہی وہ اس مٹی کا خیال کرے۔ دیکھو نا بعض جگہ تے ایسے پودے نے یا ایسے پھل نے، مثلا ریمبوتان ملیشیا کی زیادہ ہوتا ہے، اتنے گھٹ ہی ہوتا ہے، نظر نہیں آتا۔ ایک ماتا کچھ پھل ہے وہ بھی تقریباً اٹھی ہے۔ اس طرح مختلف ہر ملکوں نے اپنے وہ آب و ہوا اور مٹی کی مناسبت۔ تو دوستو ایمان کا بھی پودا ہے، اس پودے واسطے مٹی بھی ٹھیک ہونی چاہیے ہے، موسم بھی آب و ہوا بھی ٹھیک۔ اقرار باللسانہ و تصدیق بالقلب، دل نال تصدیق کرنی اور زبان نال اقرار کر لینا۔ کلا بیج چکی پھرے اگر انہوں صحیح طرح نہ لاوے، صحیح وقت سے نہ لاوے تو پھر وہ کس طرح ودے پھلے گا۔ جڑا ایمان کا پودا ہے یہ پھل واسطے دو چیزاں، ایک تو یعنی محبت کی مٹی چاہیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ادب کی آب و ہوا۔ قرآن پاک چاہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسی مومن ہو گئے، کوئی کلمہ پڑھ گئے تو مومن نہیں ہو سکتے۔ بعض لوگ سن نمازاں بھی پڑھتے سن، روزے بھی رکھتے سن، عمل بھی کرتے سن، مومن ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا وسلم، مومن نہ کہو، تم کہو ہم مسلمان ہو۔ دیکھا ہوگا کہ مثلاً تقریریں بھی کرتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں لوگ، لیکن اسی دیکھنا ہوا کہ کیا ہے قرآن دے مطابق تبلیغ کر رہے ہیں بندہ۔ اللہ تعالیٰ نے دو طرح نال مخاطب کیتا ہے لوگوں نے۔ ایک تو فرمایا قرآن سے جنہوں مخاطب کیتا یا ایھا الناس ہے لوگوں، ایک فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الناس جڑا مخاطب فرمایا ہے ایک 20 دفعہ مخاطب فرمایا، 10 دفعہ مکہ شریف کی زندگی میں 10 دفعہ مدینہ طیبہ کی زندگی، یعنی 20 دفعہ خطاب فرمایا۔ تے جڑا نا یا ایھا الذین آمنوا یہ 99 باری استعمال کیتا اے ایمان والے۔ یا ایھا الناس دے وچ سارے ہی آ گئے، اپنے بھی آ گئے، پرائے بھی آ گئے، کافر بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے، غیر مسلم بھی آ گئے، ہندو بھی آ گئے، سارے آ گئے۔ یا ایھا الناس اتنے توحید کی گل، اتنے شرک کی گل، اتنے احکامات کی گل کی تھی۔ جتھے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا اتنے توحید کی گل نہیں کی، جنہوں ایمان والے نال گل کی ہے اتنے توحید کی گل نہیں کی، اتنے شرک کی گل نہیں کی، اتنے حضور دے ادب کی گل
99 جگہ دے اتنے حضور دے ادب کی گل ہی کی ہے، سرکار کے عشق کی گل کی، نبی پاک علیہ السلام کی محبت کی گل کی۔ یہ مطلب یہ ہے جب تم قرآن نے دس چڑھیا جنوب غیر لوگوں میں بیٹھو تو پھر کوئی کی گل کرو، پھر شرک کی گل کرو۔ یہ جدو مومنہ دے وچ بہنا، مومن کون ہوتا؟ جیڑا ہر شہر نالوں حتیٰ کہ اپنی جان ود کے ضرور نہ محبت اور عشق کی مومن نہیں ہو سکتا۔ جتھے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا اوتھے نبی پاک علیہ السلام دے عشق کی گل کیتی ہے، نبی پاک علیہ السلام دے ادب کی گل کیتی ہے۔ تسی پورا قرآن پڑھ کے ویکھ لو، جتھے یا ایھا الذین آمنوا کہا نا اے ایمان والےو، اوتھے گل ہی نبی پاک علیہ السلام دے ادب کی گل کیتی ہے، اس دی محبت کی گل۔ سبحان اللہ، سمجھ آئی نا؟ کتے اللہ فرما رہے ہیں صحابہ تسی بڑے نمازی بھی ہو، بڑیاں جاناں قربان کرنے والے ہو، بڑے تھوڑے عمل کمالتے ہیں، تسی بچے بھی قربان کیتے، لیکن ایک گل ہے میرے نبی کی آواز کو اگر تھوڑی جی آواز اچھی کرنی نا تو اللہ نہیں ویکھنے، میں تہاڈا ایمان بھی نہیں ویکھنا، میں غرق کر کے رکھ جاؤں گا، کوئی شہر تہاڈے پلے نہیں رہے گا، یعنی حال تے کفر میں چلے جاؤ گے۔ صرف آواز ایک صحابی سن، وہ انہوں نے اچھی بولنے کی عادت ہوتی ہے نا، کئی اچا بولن جی جی، وہ جدو آئے پتری تو گھر دوڑ کے تو کنڈا لا لیا تے روندے رہے، 3 دن باہر نہیں نکلے، نہ کچھ کھادا، آخر گے میں تو دوسری ہوں۔ اللہ نے کہا جنہیں آواز اچھی کر دی تھی وہ تو گیا، وہ روندے رہے 3 دن۔ اس طرح پتہ لگا تو آئے کیوں نہیں، سرکار پوچھتے ہیں میں دیکھتا نہیں پیا، اس سے آگے بولا عرض کی تھی یا رسول اللہ، اسے بہت پریشان ہے، انہیں کنڈی لائی ہے تو روئی روئی جانا پیا، وہ کہنا میں تو جانی ہوں، میں تو اچھی بولنا ہوں، انہوں نے ویسے عادت سی اچھی بول۔ سرکار نے فرمایا جاؤ اعلان کر دو مدینے میں جو بیچتی ہے۔ آپ نے تو اپنی تلوار بھیجی نہیں نا، آواز اچھی کرنا کرم تو سرکار نے فرمایا۔ ہاں جی، کس طرح ادب سی انہوں نے، حضرت عثمان غنی سن، انہوں نے اپنا سجاد شرمگاہ نہیں لایا۔ تو جی کسی مولوی صاحب نے پوچھو جی، وہ کہنے کہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کیا مطلب ہے؟ ضرورت کے لیے لگایا جا سکتا ہے۔ تو تمہیں تو اسی پوچھتے نہیں پے مولانا صاحب، اسی تو جناب عثمان غنی نے پوچھ رہے ہیں، سرکار کے نال رہن والے نے کہ سرکار تسی دسو نا، فرمایا میں ہاتھ نہیں لایا اس واسطے کہ کملی والے کے ہاتھوں نال ہاتھ لا لیا سی، اس واسطے ہاتھ نہیں لایا۔ یہ ادب کنے دسے گا؟ دین دا جڑا سارا کچھ ہے نا، یہ تو کوئی ملنا نا اہل بیت کو اور صحابہ کرام کو۔ سبحان اللہ۔ یہ ادب کی گل کس طرح کے ادب کرتے ہیں؟ ہاں جی، دیکھے ادب انہوں نے کہ ایمان کا جڑا پودا ہے یہ حضور کے ادب نال ہی پلے، یہ سرکار کی محبت کے نال ہی ہے پلے پلے۔ پھر صحابہ کرام کے کپڑے سن ادب کے حوالے کے نال ایک دیکھو ادب انہوں نے ادب کی گل کرنا، ادب کی گل کرنا۔ ہاں جی، ایک صحابی سن، وہ ہاتھ کسی نے ملانا نہ تو انہوں پیچھے کہتے رہے یار انہوں نہ ہاتھ لا، تیری مہربانی۔ پریشان بھی ہونا، ترلے ترلے جان لگ پانا۔ وہ 10-15 سال انج ہی گزر گئے، وہ 10-15 سال تو بعد لوگ کٹھے ہو کے کیا جی تھی دسو، انہوں کا نام سی عمر بن سالم۔ انہوں نے کہا جی تھی یہ کیوں کرتے ہو اس طرح، مصافحہ کرنا تو حضور کی سنت ہے تو تھی ہاتھ پیچھے کر لیتے ہو۔ آخر لگی گل ٹھیک ہے تھوڑی سرکار کی سنت ہے، پر جب میں حضور کے ہاتھوں ہاتھ دیتا سی نا تو میں وحدہ لا شریف کی قسم کھا بیٹھا تھا کہ میں حضور کو ہاتھ دیتا میری مجبوری یہ ہے، میں قسم کھا بیٹھا میں ہاتھ دینا کوئی۔ پھر ایک صحابی ادب کی گل دسنا پیا، ایک صحابی سی جنہوں کی ڈیوٹی سی وہ پجاوا اونٹ رکھتے سن تو سرکار سفر فرماتے سن، انہوں نے پجاوا انہوں نے رکھنا سی تے انہوں نے کوئی نہ رکھیا،
سرکار نے جانا سی، انہیں ایک دوسرے بھرا کا ترلا لیا کہ جا سرکار نے نہ کہ جاوا یار بند نہیں، میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ انہوں کا نام سی اسلحہ بن شریک، ایک صحابی رسول سن۔ ہاتھ نہیں لایا لکڑی نو، ہاتھ نہیں لایا، کسی دوست کا ترلا پایا کہ سرکار نے جانا ہی سویرے سویرے پیغام ہے کہ تو نہ جا کے یار، سیاح بندہ سی، انہیں بند دیتا تے یہ گئے لوڈے ویلے، سرکار ہو کے واپس تشریف لائے تے آپ کی خدمت دے وچ حاضر ہوئے، نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے وچ حاضر ہے۔ وعلیکم السلام۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی خدمت دے وچ حاضر ہوئے، سرکار نے فرمایا اسلحہ کیا ہوا ہے؟ عرض کرنے دی یا رسول اللہ میں نہانا لوایا سا، میرے تے غسل اس وقت واجب سی کہ سردی اینی سی جی میں ٹھنڈا پانی پا لینا مینوں شاید نمونیا نہ ہو، مینوں ٹھنڈ لگ جانی سی تے میں نہانا لوایا سا تے میں نہاتا نہیں سا، میں نہانا والا سا تے میں اس واسطے اس جڑا لکڑی کا پجاوا سی نا جہدے تے سرکار نے کہنا سی مینوں ہاتھ نہیں چلا سکی۔ تسی ویکھیا یہ ادب، اور پھر اتنے تک ادب کہ چونکہ ایمان کا پودا جڑا وہ کس طرح اسی تیار کرنا، وہ صرف نبی پاک کی محبت کی جڑی آب و ہوا ہے، جڑی حضور کے ادب کا موسم ہے، جن دیر تک اسی انہوں پوری طرح نال نہیں رکھا گے سارے ادب کا پودا جڑا نا یہ نہیں بن سکتا۔ مدینہ شریف ایک حدیث پاک چلتا ہے کہ ایک اونٹ سی جنوں ہلکا ہو گیا، آپ نے اس وقت سنی یہ گل کہ وہ گھر والے نے عرض کی انصاری گھرانا سی کہ یا رسول اللہ انہوں ہلکا ہوا ہے تو انہیں وڈی جاتا بس۔ آپ گئے، جس وقت گئے تو گھر والے سارے اگے کھڑے ہو گئے آپ دے، آپ نے کہا کی گل ہے بھائی؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کٹ نہ لوے، سانوں کٹ لوے، آپ نہ کٹ لوے تو آپ ہس پے فرمان لگے یہ مینوں پہچانتا ہے، یہ مطلب ہے اس زمانے کا جڑا پاگل جانور سی وہ حضور کی پہچان رکھتا سی، آج کا عقل مند انسان کیوں نہیں رکھتا؟ یہ پھر مطلب یہ ہے کہ عقل مند پھر وہ جانور بہتر ہو گیا نا، ہاں جی بغیر عقل تو حضور کی پہچان کرتا ہے، وہ جڑا وہ پہچان کرتے ایک دفعہ بکریاں نو ہلکا آیا سی کہ سرکار گئے تو ساریا بکریاں سجدے چ گئے۔ اچھا وہ جی پہلی گل ہے کہ جا اونٹ جنوں ہاں وہ اونٹ جڑا سی نا اس وقت انہیں رسا ٹوڑایا تے دو اپنی لتاں ہو گئی پیچھے کر کے تے سجدہ ریز ہو گیا نبی پاک علیہ السلام نے اونٹ، آپ نے جڑے وال ہوندے نے نا متھے تے پڑ کے فرمایا جا کام کریا کر کوئی، تے اونٹ جڑا نے اس طرح گردن جھکائی واپس چلا گیا۔ یہ مطلب ہے جدوں یہ منظر صحابہ نے ویکھیا حدیث تے مک گئی، اگلی گل کی ہے صحابہ کرام کٹھے ہو کے تے مشورہ کیتا، سارے رل کے صلاح کی کہ اج نہ سرکار دے عرض کرو، رل کے کریے کہ یا رسول اللہ یہ جانور عقل تو خالی یہ اتنا شعور رکھتا آپ کو سجدہ کرن دا، اسی تو غلام ہاں آپ کے جانسار ساڈا تو زیادہ حق ہے غلاماں دا کہ اسی سجدہ کریے، سانوں اجازت فرما دیو اسی سجدہ کریں، لیکن آپ نے کرائے اور منع فرما دیتا ہے کہ میری شریعت وچ اللہ تعالیٰ کا سجدہ سمجھ آئی جی نا۔ یہ میں دس رہا تمہیں ایمان کا پودا کس طرح بننا ہے، جی کہ آخے عمل نال وہ نہیں جی گل،
عمل نال نہیں جو بننا. عمل شے ہی وکری ہے. عمل دا اتنا تعلق ہی کوئی. عمل ہو شے. تے جی آکھے علم نہ وہ بھی کام خراب ہے. علم جڑا نا شک پیدا کرتا ہے. ادب جڑا ہے تے محبت دا عشق جڑا ہے شک کو کٹ دیتا ہے. کتنا فرق ہے. ہاں جی ادب جڑا عشق ہے یہ شک کو کٹ دیتا ہے. اسی طرح بکریاں نے ہلکا ہوا کہ آپ تشریف لے گئے تو ساریاں بکریاں سجدے چ پی گئی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بکریاں سجدہ کر رہی ہیں تو اگر میں بھی اجازت فرماؤں کہ میں آپ کو سجدہ نہ کر لوں. اچھا یہ دے رہ گئے حضرت معاذ بن جبل صحابی رسول سن اور گورنر سن. انہاں کاری چڑھے کی بلا وہ پہ ہی گئے. انہوں نے کہا پتہ نہیں اجازت ملنی ہے کہ نہیں ملنی کام کریے. سرکار فرماتے نے معاذ یا معاذ یہ کیا کر رہے ہو یہ کیا کر دی. یا رسول اللہ شام کی گیا تھا اتنے اپنے اپنے وہ میں دیکھا جی اتنے بڑے نے نا انہوں نے اس طرح کرتے سن. میرے آقا نہ بڑا کہڑا کرنا ادب ہی ہے جنہیں سارا کچھ ملنا ہے جو بڑھنا ہے. عشق اور محبت اور ادب تسی دیکھو نا یہ ادب ہی سی نا کہ بڑے پیر جنہوں حضور سید چراغ علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں گئے نے اس سرزمین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور اتنے انہوں نے پیشاب نہیں کیتا. کوئی مسئلہ تو نہیں ہے پیشاب کرنا یا نہ کرنا. ہاں جی کوئی اتنے پابندی ہے کوئی اتنے یہ اپنا کوئی ممانعت تھی پیشاب ساری دنیا جانی کرتی لیکن کیوں کیتا اس طرح ادب نہیں بھیجا. اس واسطے ساری گل ادب دی. اور میں قرآن پاک کا جڑا تبلیغ کا اصول تمہیں دس رہا سا جڑا قرآن ہے لوگ پتہ نہیں کی کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں لیکن قرآن نے ہر ڈنگ دسیا ہے بھائی تبلیغ کرنی تو کس طرح کرنی. حضرت زین العابدین کو بھی کوئی بندہ بولا گیا جناب مینوں بھی اجازت دیو تبلیغ. انہوں نے کہا دنیا واہ ہاتھ پیر چومتی ہے چلو اسی کو اس پاس کہنے تو پوچھے تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے کر لیں. وہ بڑا خوش گھنٹے کے بعد کہنا جی وہ کس طرح کرنی ہے کہتے بولنا نہیں بولنا نہیں. انہوں نے پھر گھنٹہ کٹیا کہ یہ کی ہے بولنا ہی نہیں یہ چیز بولی ہے. پوچھا پھر انہوں نے کہا تو خدمت ہی کرنی. انہوں نے کہا جی پھر وہ بولنے کا کوئی ٹائم ہوتا ہی ہے نا میرے کو کہتے ہاں ادو بولنا جدو اندر چار پا سکے جدو شکتی نہ کر سکے نا بندے کے اندر کی ہے جدو چاتی چاہت پا سکیں وہ اندر دی تو پھر تو بولے یہ نہیں بولنا. کہ قرآن دیکھو نا جڑا ادب دا تبلیغ دا جڑا اصول فرمایا قرآن کریم دے وچ وہ یہ ہے کہ جدو تسی کافراں چ بہو اس مجلس چ ہو تے توحید دی گل کرو شرک دی گل کرو قیامت دی گل کرو تے جدو مومناں وچ پہنا تے پھر کملی والے دن نالین مبارک دی گل لعاب دہن دی گل کرو نبی پاک علیہ السلام دے تسی اصحاب مبارک دی گل کرو سرکار دے ہتھاں دی گل کرو سرکار دے بالاں دی گل کرو جنہوں صحابہ کرام اپنے آخری وقت نال لے کے جاندے رہے سرکار دے نافنا مبارکہ دی گل کرو. اور میں تمہیں دس رہا کہ جتھے یا ایھا الذین آمنوا آیا نا 99 مقام دے قرآن دے اتنے کتنے دے آخیا کہ میرے نبی دی آواز
پھر فرمایا انج نہیں بلانا جائے کہ دوسرے کسی بیت کلفیت بنا لے جائے ادب نہ بلانا. پھر آخیا منہ چک کے نہ دوڑ کے چلے, کسی نے کلیا گل کرنی ہوئے نا منہ چک کے دوڑ کے ٹر جا کر. ہاں جی جب ملنا ہوئے تو جی نبی پاک کو ملنا تو ایویں نہ ٹر جا کر. اللہ کہتا پہلے سخاوت کرو تاکہ تیرے دلوں کو پاکیزگی مل جائے, پھر میرے نبی کو جاؤ. تو جدو جانا اتنے بہتا بہنا نہیں. یہ کون کون دستا پیا سارے پروٹوکول وائز تو چھوٹا بڑے کا دستا پیا نا. اتنے گل ہی اور بنے قانون کبریا اور دربار مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کا قانون. اللہ تعالیٰ جانا تو ایویں منہ چک کے نہ چلے جا کرو, پہلے سخاوت کرو تاکہ تھوڑے دلوں کو پاکیزگی مل جائے. اور پھر تسی جاؤ تو پھر اتنے زیادہ بہنا نہیں, کیونکہ میرا نبی بڑی حیا والا ہے. انہیں تمہیں کہنا نہیں جاؤ اتنے بہنا نہیں بہت نکلنا عبد السلام حال سے بہنا نہیں بہت. یہ وہ چیزاں نے جدو بلانا تو پھر وہ بھی ہے نا رائے نہ کیا نا, اللہ نے منع کرتا. اللہ نے کہا نہیں کہنا رائے نہ یا رسول اللہ رائے نہ کہتے دیکھو انظر نو تسی آخو کہتے نظر کرم. یہ کون ادب دس رہے ہیں؟ خود اللہ دس رہے ہیں کہ تسی دسو جس ہستی کا ادب خود خدا دس رہا ہو. مولوی بچارے نے نہیں دسنا ادب کتنا ادب دس رہا ہے. جتنے اللہ ہی ادب دس چڑھتا ہے پھر اتنے کو رہ جاتی ہے کسی چیز کی ضرورت ہے. لہٰذا ایمان کا جڑا پودا ہے وہ جس طرح بوٹے واسطے آب و ہوا بھی چاہیے ہے, موسم بھی چاہیے اور مٹی بھی چاہیے صحیح ہو. یہ نہ کوئی مٹی اور طرح کی ہوئے موسم بھی نہ ہوئے تو پھر کسی بوٹا لاؤ گے تو پھر وہ نہیں نہ ہونا. تو یہ دیکھو جڑا اصول تبلیغ کا دسیا جتھے مسلمانوں کی مسجد دے وچ ہاں جی تو پھر سرکار کا ادب دیکھو. ایک دفعہ کوئی فیصلہ سی تو یہودیاں نے سرکار کو کہا کہ پھر تسی کر دیو تھوڑے قرآن سے جو ہے. آپ تشریف لے گئے, انہوں نے آپ واسطے چٹائی بچھائی, آپ بیٹھ گئے. انہوں نے نا آپ فرماندے اسی تہاڈی تورات وچوں نہ فیصلہ کریے بجائے قرآن دے اسی تہاڈی تورات وچوں نہ کریے. وہ بڑے خوش ہوئے انہوں نے ساری تورات کی گل کی. وہ تورات چک لے ہوں تورات صحیح ہے سی وہ بڑی تحریف ہو چکی سی, تبدیلی ہو چکی. لیکن میرے تے تواڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ادب کیتا کہ آپ کو بھجے پہ گئے تو چٹائی والی جگہ تے تورات کو رکھے, یعنی وہ ادب کیتا. یہ جڑی مذہبی ہم آہنگی ہے غیراں دے وچ بھی یہ تے سرکار ہی دس گئے نا کہ غیراں نال بھی حسن سلوک کس طرح کا فرمایا ہے. کوئی غیر مسلم بھی ہے تو وہ کس طرح کا سلوک فرمایا ہے جی, کس طرح کا پیار کیتا. تو اسی اج کل تسی ویکھیا کہ یہ کی درساں وچ دے رہے ہیں, مسجداں چ کی خطبے دے رہے ہیں. ہاں جی یہ تو مسلمانوں نہیں مسلمان رہن دیں پہ, انہوں بھی کافر کہہ کے انہوں بھی کافر کہہ. یہ سرکار اس وقت جڑے کافران واسطے بھی چادر اتار کے بچھا کس طرح کے رویے سن. دین ساڈا کی سی جڑا سرکار نے دتا وہ کی سی تے ہن کی بن گیا. یہ تے اگر اولیاء کرام دا وجود نہ ہوندا اس خطے دے وچ, حضور داتا صاحب نہ ہوندا, حضرت خواجہ معین الدین اجمیری نہ ہوندا, یا اولیاء کرام یا جڑے صالحین لوگ نے, اگر سانوں انہاں نال نسبت نہ ہوندی اسی پتہ نہیں کتنے ہونا. لہذا دیکھو کہ جتنے کوئی مولانا صاحب مسلمانوں سے اگر گل کر رہے ہیں کہ حضور دے ادب اور محبت کی گل نہیں کرتا پیا تو پھر قرآن دے تبلیغ دے اصول کے خلاف چل رہے ہیں. سمجھ آئی نا, یعنی قرآن کا طریقہ ہے, قرآن کا اصول ہے کہ جتھے مسلمانوں سے گل کرنی ہے مومنوں کے بچ بہ کے تو پھر حضور دے ادب کی گل کرنی, حضور کی محبت کی گل. ہوں بیٹھے مسلمان ہوتے اسے توحید لے کے وہ بابا توحید تو منع والے ہے نہیں, توحید بن کے بیٹھے نے, کلمہ پڑھ کے بیٹھے نے نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہاں جی کتنے شرک کی گل حضور نے بڑا واضح فرماتا ہے حدیث پاک ہے بخاری میں
فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس خدا کی میری امت میں شرک نہیں آیا. ہوں جس گل کی گارنٹی حضور فرما دیں کہ کسی کی ضرورت ہے کوئی شرک کا الزام لاوے کسی مسلمان ہاں جی پھر ادب کی تمہیں ہو رہے تو تے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ادب کی گل کنے ووٹ سن بھلا خانے کا 360 سرکار آپ کو سوٹی لے کے شروع ہو ووٹ توڑے لیکن 3 ووٹ تو تھے ہی رہا ہے جنہوں نے سرکار نے فرمایا انہوں نے نہ توڑے. پتہ ہے اس گل کا وہ بولو تو صحیح 3 ہے تو بہت ہی سن ہے تو شرک ہی سی نا وہ بہت لیکن 3 نے فرمایا کہ نہیں انہوں نے نہیں توڑنا. وہ کیوں جی ایک بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا سی ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا سی ایک حضرت اسحاق علیہ السلام 3 نبیاں دے 3 بنائے سن. سرکار نے فرمایا انہوں نے پڑھنا نہیں توڑنا نہیں صرف زعفران لے آؤ وہ پھیر دینے اسی کیونکہ ایک گل تے ادب دی آ گئی نا کہ وہ صورت نال وہ ایک تصویر نال ایک نسبت ہو گئی. فرمایا توڑنا نہیں یہ زعفرانی رنگ پھیر دیو تاکہ وہ نظر نہ آئے لیکن یہ کہ توڑنا نہیں. یہ ادب نہیں جو ہو رہی ہے یہ چھوٹی گل نہیں ہے یہ چھوٹی گل نہیں کیوں جی بہت گہرا گہرا ہاں جی بڑی بڑی گل کہ سرکار نے فرمایا انہوں نے توڑنا نہیں انہیں تو زعفرانی رنگ پھیر کر. سمجھ آ رہی جی گل دی کہ کیوں کیا گیا ادب دی نسبت وہ منسوخ کیتے سن انہوں نے. لہذا جس خطبے وچ جس مسجد دے وچ اگر حضور دے ادب کی گل نہ ہوئے باقی مسائل بھی ہون یہ نہیں گل لیکن جیڑی مین گل ہے جدو مسلمانوں سے خطاب کرنا تو پھر نبی پاک دی محبت کی گل کرنی ہے پھر آپ کے عشق کی گل کرنی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ادب کی گل. اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے. لنگر والے بیچارے ڈیگتے پے نے وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے. حضور انہوں وضاحت کر دے سمجھ نہیں رہے وہ جڑا پودا لانا ہے پودا جڑی زمین چ لانا ہے پیرا نے فرمایا انہوں نے پتہ لگ جائے غافل ہو گئے ایسے مرکز تو بھی اسی ختم خارگاہ چھڈ دیتا ہے اور تسی تو فرما دیتا سی تو اتنے نہیں چھڈ گئے دوسری جگہ پہ. یہ جڑی زمین کے پودا لانا جناب یہ اسی صاف کیویں کرنا سرکار نے فرمایا نہیں جو بالکل ٹھیک ہے. آپ نے ہمیں گل کی کہ جی گوڈی دینی ٹھیک ہے فصل واسطے گوڈی کرنی پی ہے نا فصل ٹھیک ہو جاتی ہے کوئی وہ جی شہ لگی ہوئے پھر وہ بھی صاف ہو جاتی ہے اندر کی صفائی. یعنی تصوف جڑا ہے درویشوں کے نال منسلک ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر کی صفائی کرنی اندر کی صفائی کرنی. تمہیں گل ہی بچ سنائی فرمایا انی دیر تک تبلیغ نہ کریں جنی دیر تک چاہ نہ وہ کی ہے جہاز پڑا. تھی دیکھو نا یہ جڑا ایکس رے کی مشین ہے انسان کے ہاتھ کی بنائی یہ طاقت ہے کہ پھیپڑے کے اندر جا کے تصویر کھچ کے لین کی تمہیں رپورٹ کر دیتی ہے انسان کے ہاتھ کی بنائی. وہ بھی مسلمان نہیں بھلا مننے والا نہیں جن مشین بنائی ہے ایکس رے وہ جناب تصویر پیپرے کی لین ہے جدو منن والے کی ایکس رے مشین اندر جائے سو گل یہ ہے کہ کیمرہ تھوڑے ظاہری تصویر لوے گا اندر کی تصویر نہیں لے. اسی طرح پھر سی ٹی سکیننگ ہے جیڑی چیز نہیں آتی ایکس رے وہ پھر سی ٹی سکیننگ کو ٹریس کر لینی جیڑی چیز وہ نہ آئے پھر ایم آر آئی مشین ہے
وہ غوث اعظم کا مقام ہے. وہ ایک اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے، روحانی سسٹم بھی ہے. ہاں جی، اندر دیکھنا، کیمرے کا کام کرنا، سمجھ آ رہی ہے نا گل دی. تو یہ منزل کی ہے کہ سرکار نے پوچھا، سوال کیا کہ مل احسان، کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ اور یہ متفق علیہ حدیث ہے. آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. جب تو اللہ کی عبادت کرے تو ایسے ہو کہ اس کو دیکھ رہا ہو. وہ جڑی دیکھنے کی کوشش ہے نا، وہ پھر صالحین دی سنگت بیعت کر کے پھر جڑا سبق دسیا جائے، پھر اس پہ پوری ڈیوٹی دیتی جائے، محنت کی جائے. اور اپنے اندر کی فرمایا جو گناہ ہوتا ہے دل کے سیاہ نقطہ لگتا ہے اور پھیلتا ہے. فرمایا جڑا ذکر ہے پھر اس سیاہی کو ختم کرتا ہے اور دل چمکدار ہو جاتا ہے. المومن مرۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے. وہ شیشہ کس طرح بنتا ہے کہ جو ذکر کرے گا پھر قلب جڑا ہوتا صاف ہوتا جائے گا، چمکدار ہوتا ہے. تے درویش نے دیکھو نا بہت گل نہیں کرنی، حکم کر دیتا. حکم درویش کا نہیں ہوتا، وہ اللہ کا حکم ہے. وہ اللہ کا حکم ہے، سرکار کا حکم ہے. ایویں نہیں ہوتا. تے سبق کی ہے کہ میاں اپنے ساہ وال دھیان رکھی، ساہ تیرا خالی نہ جائے. چلتے پھرتے اٹھتے بہتے وضو ہوئے نہ ہوئے، کام ہوئے نہ ہوئے. اللہ نے فرمایا جڑے میرے یار نے نا لوگوں جو ستے نظر آتے ہیں لیکن میرے نام جاگ رہے ہوتے. حضور قبلہ رحمۃ اللہ علیہ میں سنیا سی کہ ستیا بھی تسبیح چلتی سی. حافظ جی صاحب نے میں خود ستیا ویکھیا، گراڑے بھی بج رہے سن تے تسبیح بھی چل رہی. اور پھر بڑی حیرت ہوئی، مغرب کی اذان ہو گئی کہ اسی طرح تھلے لیٹے سن تے تسبیح چل رہی سی، بازو کھڑا سی، تسبیح چل رہی سی. تے میں مولانا اصغر صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے رحمت فرمایا تے وہ دو چار جنے سن تے میں انہوں دوڑ کے آیا تے میں کیا وہ تمہیں میں تماشا دسا. وہ اذان بھی ہو چکی سی، گراڑے بھی بج رہے سن اور تسبیح بھی چلی جا رہی سی. تے میں سانوں نا منہ دے نال منہ جوڑ دیتا حافظ صاحب کے ویکھن واسطے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کی ایک شان ہے کہ گراڑے بھی بج رہے ہیں، اذان بھی ہو چکی ہے. اگر جاگتے ہوں تو ظاہر ہے نماز کی طرف کرنا سی، تے گراڑے بھی چلی جا رہے ہیں اور تسبیح بھی چلی جا رہی ہے، اذان بھی ہو چکی ہے. تے میں دوزانوں ہو کے نا بڑا قریب ہو گیا. تے جس لئے منہ دے نال اس واسطے جڑیا کہ بھئی ایک گراڑا بھی بج رہا ہے، تسبیح بھی چل رہی ہے. جس لئے قریب ہوا تو فوری طور پہ دونوں اکھر کھول دیتی، کھول کے آخیا کی گل ہے بھائی میں جاگنا. اور جی ٹوپی سر کو لگی سی نا پا کے تو اتھی نماز مغرب شروع کر. اللہ یہ مسئلہ ہے کہ جیڑا سو جائے وضو انہوں لازمی کرنا پہنا، صرف نبی دی شان ہے. لیکن یہ کی مطلب ہوا، یہ پھر کی مطلب ہے؟ یہ مطلب سرکار کا کوئی خصوصی فیض سی. بظاہر وہ جی تسبیح چلنی سی نا وہ دس رہی سی کہ ستے نہیں جاگتے نا، شک نہیں پاتے نا اس چیز. تے ویسے بھی حدیث پاک کرنا کہ سرکار نے فرمایا کہ جڑے میرے دوست نے نا وہ بظاہر لوگوں کے ستے نظر آتے ہیں لیکن میرے نال وہ جاگ رہے ہیں. مطلب وہ جی گل گراڑے والی ایک بج رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ جاگتے ہوتے ہیں. یہ پھر انہوں لوگوں کی شانہ نے اللہ تعالیٰ نے سو یہ جڑا سبق فرمایا پینا نے کہ میاں سال دھیان رکھی، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جن نے اپنے سانس میں پہچان لیا انہیں اپنے اللہ میں پا لیا. سانس دے وچ ٹھیک ہے نا. یہ جڑا ساہ ہے نا، ساہ ایک فرشتہ سپیشل ہے، ڈیوٹی ہے. وہ ساہ جس وقت اندر لے کے جانا نا بندے تو اللہ نے پوچھتا ہے اجازت لینا کہ یا اللہ میں اس بندے دے اندر فلاں فلاں دے اندر ساہ لے جاواں. وہ پھر پروسیس تے جلدی ہے نا، کنی جلدی وہ گل کرتا ہے. اللہ اجازت دیندے نے کہ لے جا. اللہ ہر ساہ کی اجازت دینا، پھر فرشتہ لے کے جاتا ساہ اندر تے باہر جب انہیں آتا تو پھر اجازت لینا یا اللہ باہر لایا اللہ باہر لایا. ہر ساہ دے لے جان اتنے تے ہر ساہ دے لیان اتنے
اللہ دی نظر ہوتی ہے ہر ساتھ خالی نظر ہر ساتھ اللہ دی نظر ہوتی ہے ایسا لے جا ایسا لایا 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 ایسا لے جا احسان لے احسان لے جا یہ کون کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں اجازت کون نہ فرشتہ ہر ساتھ لجانوں تے جا سکتا ہے ہر ساتھ امتحانوں تے جا سکتا ہے اللہ دی نظر ہے ہر ساتھ تے میں نہیں آکھیا کہ من عرف النفس جس نے سانس کو پہچان لیا نا اس نے اللہ کو پا لیا سبحان تقریریں تو بہت ہیں شعر و شاعری بھی بہت لیکن بندہ صرف شعر و شاعری نہیں ہے یہ تخلیق کا مقصد ہے فرمایا بندہ میں تینوں اپنے لیے بنایا تینوں میں اپنے لیے بنایا اللہ سانو اپنے جوگا کر رہا میں تینوں اپنے واسطے بنایا میرے لیے کی کیتا ہے ویسے بھی حساب لائیے تو عمر بندے دی 52 سال ہے اس دن جڑی چل رہی ہے یہ 10 15 کھیڈتے چل جاتے ہیں باقی رہ گئے تھوڑے کول 35 سال 35 سالوں چ ادھی تھوڑی عمر سوچا لگ جانی جی زیادہ آنی باقی رہ گئے 17 وہ کمان میں کھان دوڑ لگی دی وہ بنا لی وہ کر لی وہ کر لی وہ بدل دی کٹھا کرنے دوڑ لگی ہاں جی بس پتہ نہیں کی دوڑ لگی بندے نے بندہ غافل ہو گیا نا اسی غافل ہو گئے دوڑ لگی ہے کر لی چلو وہ کہ تیرے نال جانا پھر تو خوشی والی گل ہے جانا بھی کوئی نہیں تیرے نال رہ جانا تو اتنی محنت کرنا رات ہے خون پسینہ ایک کیتا ہے تو ٹھیک ہے فیکٹریاں بھی لا لیا تو مربے بنا لے سارا کچھ کر لیا لیکن پھر یار تیرے نال بھی تو کچھ جانا چاہیے تھا وہ کھ بھی نہیں تیرے نال اگلے تیرے بوجھے صاف کر کے تینوں بھیج دینا تو جہاں تین سوٹ پوانے نے بوجھے بھی نہیں لانا کوئی غیر بوجھیا تو جہاں سوٹ پوانے نے وہ سلائی والا بھی نہیں ہوتا اللہ دی سکول وقتی طور پہ 1 2 دن 4 دن 10 دن پھر وہ تو پھر انہیں بھگتنا نا جو 4 دن 4 سو یہ جڑا حکم پہنچیا تھوڑے تک یہ صرف مرشد کا حکم ہی نہیں بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر سرکار کے حکم کے نال کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ فوق العباد اللہ رضا ہے سبحان اللہ یہ اللہ کی طرف وہ دیکھو نا سب تو برکت والا جڑا نا عمل وہ درود شریف کیوں کہ اللہ کی سنت نماز اللہ کی سنت نہیں روزے اللہ کی سنت نہیں حج اللہ کی سنت نہیں لیکن درود و سلام مل کے پڑھنا رشتہ نال لے کے یہ اللہ کی سنت ہے تے جڑا مرشد نے دسیا نا ذکر جنوں مراقبہ کہندے نے یہ درود و سلام نالوں بھی افضل ہے کیوں افضل ہے کہ ڈائریکٹ حکم اللہ دا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اے ایمان والو درود و سلام پڑھو ٹھیک ہے درود پڑھو اور سلام خاص طور پہ پڑھو یہ اللہ نے فرمایا اللہ کا حکم ہے ڈائریکٹ یہ جڑا حکم اللہ کا ہی ہے قل هو اللہ احد لیکن حکم بواسطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ دی وجہ تو دی اصلیت سبحان اللہ ٹھیک ہے نا کہ تانوں پتہ ہے رب دی سنت بھی ماڑی نہیں کسی نے نشے میں بھی درود پڑھ چڑھیا نا نشے دی حالت میں بھی اللہ کو بھی یاد نہیں کرتا نشے میں کوئی قبول نہیں لیکن درود و سلام ایسا عمل ہے اگر اس حالت میں کسی کے منہ چ نکل گیا نا اللہ بھی قبول فرماتا سبحان اللہ سبحان اللہ کہ درود و سلام کی اتنی بڑی فضیلت ہے اتنی بڑی اہمیت ہے ہاں جی اور سرکار فرماتے ہیں میرا امتی جتوں بھی جدوں بھی میرے درود پڑھتا میں خود اپنی زبان میں اس کا جواب ہی دیتا یہ
ادھر یا نبی سلام علیہ کا کہتے ہیں ادھر سرکار دیتے ہیں وعلیکم السلام یا اپنے امتی کا خیال فرما اور جواب دیں گے ہر جس حال سے کسی صحابی نے کہ یا رسول اللہ وصال تو بعد بھی فرمایا ہاں کوئی گل نہیں ہوئی کوئی گل نہیں وصال ہونا یا نہ ہونا ملے تو پہلے ہی وہ ہوتے ہیں دوبارہ ملاقات وصل ہی ہوتا ہاں جی عام بندے کا مرنا ہو رہا فرشتہ آتا تو جس اتنے جمہور پا لینا نا اپنا کوئی دنیا کی طاقت انہوں ہٹا نہیں سکتی کوئی بادشاہ نہیں ہٹا سکتا ایک بادشاہ سی وہ فرشتہ چلا گیا وہ روح قبض کر وہ گیا انسانی شکل میں وہ جڑے سی نا باڈی گارڈ وہ جہاں دوڑ کے ہوئے تو جی تکے تو اتنے ڈگ جائے جہاں آ گیا وہ کام کری جائے بغیر گولی تو جی روح کھڈی دے وہ رولا پی گیا اتنے کہ پتا نہیں کہڑا بندہ ہے وہ کول کہڑا ہتھیار ہے بندے تک نال چھوڑ دینا تھلے ساہ نہیں آ دینا دوجا وہ کی چیز رولا پی گیا وہ بادشاہ گھر دوڑیا انہیں سرا پہ نہیں انہیں تلوار انہیں ذرا کچھ لے لیا آ گیا وہ لڑائی کرنے واسطے کیا بندہ کہیں آیا انہیں کہا کون دوں گا انہیں کہا میرا نام ملک الموت ہے بس جس نے اینی گل کی انہیں کہا تیری اینی ضرورت کہ تم اتنے میرے مال چ آ کے تو میرے بندے نو مارنا بس انہوں نے کہا کہ بس کر جتنے تو پیر ہوں رکھ کے گل کرنا پہنا ہوں پٹ نہیں سکتا تیرا پورا ہوگا بغیر تیری روح قبض کرنا بس تو قبض کی تھی چل یہ مطلب یہ ہے کلیت وفاکم ملک الموت الذی اللہ تعالیٰ نے انہوں مختار بنایا ہے روح قبض کر ہوتے لیکن ایک گل ہے یہ جتنے کاٹی پوے خالی نہیں جانا سوال ہی پیدا نہیں لے کے جانا بندہ کبھی ہویا ہی نہیں لیکن ایک گل دسا جتنے صالحین کی کوئی ہستی ہوئے کوئی ولی کامل ہوئے اتنے پھر فرشتہ آ کے پوچھ رہا کہ رہنا لے کے چلنا حدیث پاک ہے کہ باقاعدہ پوچھا ایک جگہ تو پوچھا نہیں سی سیدھا سیدھا ہی جا کے کہتے میں قبض کرنا ہے اگلے سائیں اٹھ کر انہیں اٹھ کر میری روح قبض کرنا ہے فلا تما انہیں پھر زور دی تھپڑ رسید کیتا حضرت اسرائیل ملک الموت دی آنکھ دا ڈیلا باہر آ گیا اتوں دوڑ لاتی اللہ نے کہا کی ہوا یا اللہ یا ڈیلا باہر آ گیا رب ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت کہ یا اللہ جہے بندے بھیجا ہی وہ فوت ہی نہیں ہونا چاہتا اللہ نے آخیا میرے پیارے کریم کا دربار سی تو سیدھا چلا گیا کھڈن واسطے انج تو نہیں اگلے کھڈن دے جی تو گیا نہ تو اجازت ہی نہیں لئی تو پوچھا ہی نہیں رہنا لے کے چلنا تو سیدھا سیدھے جا کے گل اس طرح نہیں نا اگلے انہوں نے بھی کلے ہے کھڑے ہے انہیں نشان دے انہیں نشان دے کہتے انہیں نشان دے کہتے ایڈا پیار رکھنا ایڈا پیار موسیٰ علیہ السلام کا ایک دفعہ پیٹ درد ہوئی تو کہتے یا اللہ پیٹ درد ہے فرمایا فلاں جگہ کی بوٹی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کھا لو چونکہ آدمی سباب ہے نا حالانکہ ویسے ہی نگاہ کرتے تو ٹھیک ہو جانی تھی لیکن سباب لینا تھی وہ بوٹی توڑی کھا دی تو ٹھیک ہو وہ 6-7 دن ہوئے تو دوبارہ ہو آپ چھتی چھتی گئے تو بوٹی توڑ کے دکھا دی وہ بجائے ہٹن سے درد ہو زیادہ ہو توڑ کے کھا دی تو ہو زیادہ ہو توڑ کے کھا دی تو آخر میں مولا کیڑی بوٹی ہے وہی جڑی تو دسی ہے اپنا میں وہ 3 باری کھادی ہے بجائے ہٹن سے درد تیجی باری بند ہو کے گئی اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تسی بوٹی والی سیدھے دوڑ گئے ساڈا پوچھا تو تسی پوچھا ہی تسی بوٹی والی دوڑ گئے سو درد ٹھیک ہو گئی لیکن یہ چونکہ ایک طریقہ کار ہے اللہ نے نال انہوں نے تعلق اتنا زیادہ اینی شان تسی دیکھو نا جنہاں دا سوٹا ایڈی شان والا سی جتھے نہان کو دل کرتا سی نا باہر وہ تیڑ پرنا جا بن لینا وہ گڑ دینا سوٹے نے تو پچھو پانی کا فوارا نکلنا بغیر کنیکشن کو بغیر پانی نہیں دے پورا شاور نہا لینا کرنا انہوں نے سوٹیا کنی طاقت سی جدو چاڑا کے سب دینا جادوگروں کے سپا کے بچ انہیں اشتہار بن کے سارا کھا پی جانا پھر سوٹے نے سوٹا
جنہوں کے سوٹے ایڈے کمالات والے ہیں تو انہوں کے ہاتھ کتنے کمالات پھر وہ ہستیاں کتنے کمال والی جنہوں کے ذکر والوں خود اللہ فرما رہے ہیں انہوں کی گلاں کرو لوگوں سے انہوں کا ذکر کرو وذکر فی الکتاب ابراہیم وذکر فی الکتاب موسیٰ وذکر فی الکتاب الیاس وذکر فی الکتاب مریم میرے نبی ان کا ذکر کریں ان کی باتیں کریں امت کو ان کا حال سنائیں کس طرح عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے یہ نشان انہوں دی سی نا یہ چھوٹی گل نہیں مردوں کو زندہ کرنا تو جدو اسی اپنے آقا کی طرف آواں گے کہ حضور کی شان یہ سی کہ ایک تنے نال سرکار ٹول آ کے گلا کرتے سن لوگوں جمعے والے دن تو ممبر بنا کے ایک بی بی لے آئی آپ اتنے تشریف فرما ہو گئے تو وہ تنے نے رونا شروع کر دیتا چیخو پکار شروع کر دی جدو حضور ممبر تے جا کے بیٹھے حدیث پاک چاہتا ہے اینج رویا جس طرح بچہ نہیں روندا ماں دے ہاں جی جس طرح کوئی بچہ روندا بلکدا ہے جس طرح اونٹنی روندی ہے اس طرح رویا وہ گئی انہوں اکھاں کنے دتیاں رون واسطے انہوں احساس کنے دیتا یہ پھر ساڈے آقا دی شان سی سبحان اللہ کہ جڑے سکے درختاں نوں بھی اکھاں عطا فرما دیں تے سکے درختاں چ بھی وہ چیز پیدا کر دینی احساس پیدا کر دینا سکے درختوں کے زندگی عطا فرما یہ تو آپ کی شان سی نبی پاک علیہ السلام سو دوستو وقت بھی کافی ہو گیا تو گل ساری اٹھی مشرق میں میاں اپنا سال دھیان رکھ سا خالی نہ جاوے کہ فرمانا جی جاوے تو سمجھ لے کہ میرا بڑا ایک نقصان ہو گیا جی واپسی اطراف ہی نہیں ہو سکتا اپنا دھیان رکھ جی میں بابا بلی شاہ صاحب کہتے ہیں کافر کافر آخر تینوں لوگ وہ آہو آہو آخی جا تو نہ چکر چ پہ میں بڑا مسلمان ہاں میں نمازاں پڑھنا روزے رکھنا تینوں کو کافر کہنا تو سنی جا اپنی منزل وال دھیان رکھ سال دھیان رکھ کا تیرا خالی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت فرمایا اور صالحین دی نسبت اور سنگت اور صحبت اور انہوں نے جو فرمان ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جڑے سارے اندر اس ٹائم نا بڑی دوڑ لگی ہے اس وقت بہت دوڑ لگی پتہ نہیں کی گل ہے کہ بہت ہی زیادہ دوڑ لگی ہے بنا لو ہے کر لو وہ پھر ادھر خیال ذرا نہیں وقت لگتا پیا تو فائدہ وہ کوئی نہیں ہے اسے اینا جنا بندہ سمجھتا ہو کہ فائدہ بھی اینا نہیں فائدہ تو ہے یہ فائدہ یہ دل میرا تو
رفاقتا نال یاد کرا ہاتھ کر بلے دل یار درویش یہ گل کرتے ہیں کہ ہاتھ کار وال اپنا کام کر بھی کر منع نہیں لیکن دل نو نہ کام کر نہیں دل ادھر ہی رکھی ادب دل وچ انہاں دی محبت دل وچ انہاں دا عشق جڑا ہے دل نو نہ اس پاسے لا لمی تے تیرا دل بھی جے ٹر پیا تے پھر کام خراب ہے سبحان ساجن میری حکیم جو حضرت بندہ پوچھتے ہیں فرشتے جو کر پوچھتے ہیں فرشتے ہو جی تو نے آخیا سی دس تو رب کو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں بلا جنہوں نے کہا نا ہاں فرشتوں میں ہاں کہنا ایسا اللہ اکبر حل انتم حاضرین تسی اوتھے حاضر ہے سو جڑی جدوں ہاں نہ ہوئی سی فرشتہ کہیں سانوں پتہ نہ تو پوچھن کی آ گئے جے اللہ اکبر سبحان سانوں لوڑ ہی نہ پوے میں پوچھن واہ اتھوں تک نوبت ہی نہ آوے پوچھن دی تسی اونوں پوچھ لو یہ گل پہلے دی ہو چکی ہے بلا میں آخیا وہ پوچھ لو نا میں کیا کہ نہیں گیا
تو تھی آنے چر بعد پوچھنا آ گئے پوچھتے رہو تا ہی نہ میں گیا انہوں پوچھ سبحان اللہ یہ اللہ سوتے ہوئے اللہ نے مگے سبحان اللہ کمل نوک کین دیوانی کمل نوک کین دیوانی گلیاں پھران نشندیاں چنیہا یا مندیہاں نشہ چڑھ جاتا نا نشہ چڑھ جائے وہ نشہ چڑھ جائے کوئی نہیں ان نیزیاں دیا میں چڑھ کے قرآن پڑھا نشہ چڑھیا سی اور عشق کا نشہ چڑھ گیا پرواہ ہی نہیں نیزیاں دے چڑھ کے بھی اگلے قرآن پڑھ کے گئے نہیں گئے سرکار کا خاندان نبی پاک علیہ السلام بھی اہل بیت حضور دے صحابہ کرام ہیں اے لوگوں کو بچ کے رہا کرو پلے ککھ نہیں جانا جن نے کسی حضور دی ہے بیت دے متعلق تھوڑا جہاں سوچ لیا ہم خراب دے چکے یہاں نال ہی اگلی بار یہاں تو بغیر کوئی نہیں دے ایک نے حضور دے گھر والے ایک نے حضور دے در والے شانہ بڑی آنا یہ تو سرکار کا گھر ہے نا گھر کی گل تمہیں پتا ہی ہے پھر گھر کے تعلق گھر کا ہی ہوتا ہے حضرت امام پاک سے نا جی سرکار کے کندھیاں تے سواری کی کنے کی حضور کے کندھیاں تے سواری کنے کو ہے کسی کی طاقت ہے جڑا اس مقام پر کس طرح آپ پیار فرماندے ہیں سبحان اللہ مرشد میرے دل وچ وسدا مرشد میرے کس طرح تھی یار گل ہو رہی پئی ہے دل وچ وسدا مرشد میرے دل وچ وسدا میں رنگ مرشد وچ خواجہ غلام فرید کہہ رہے ہیں مدینے شریف جب وہ حج کر کے آئے آپ نے مرشد سن چاچڑ شریف رہتے ہیں تو لوگوں نے پوچھا تو مدینہ شریف کیسا لگا فرمان لگے بالکل چاچڑ شریف ہی لگا دسو یہ کی مطلب ہے کیوں کاری صاحب آخیا بالکل چاچڑ شریف ہی لگا یہ مطلب یہ ہے کہ منزل لنگنی پہنتی ہے ڈائریکٹ حضرت ابو بکر صدیق نہیں پڑھیا جاتا کوئی آخر کہ میں نبی پاک نہ ڈائریکٹ نہ جڑا طریقہ کار ہے اس طریقے کے تحت ہوئے گا اس واسطے وہ رنگ پہلے جڑا اس رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا پائے گا پھر گل باقی بات یار اور روٹی والے بچارے ٹھنڈی کر بیٹھے ہیں وہ ویکھی جاندے پے نے کڑی کڑی اور دیکھو نا چپ کر کے بیٹھے ہیں پریشان ہیں جگہ کہہ دو گرم روٹی ٹھنڈی کتوں ہونی ہے ہاں جی سناٹا سرکار نے گھر کی گل تھی یہ تقریر نہیں تھی آگے مسئلے تھی مسئلے نے پیور ہے سونا سونا ملتا پیور سونا ملتا گل حق سچ نہیں ملتی پر کہڑا اختلاف ہے کسی کا کوئی اختلاف نہیں کسی کی شک اصل لڑن تھوڑا ہے اللہ نے فرمایا خلق الانسان من علق میں بندے نے بڑی محبت نال بنایا ہے محبت واسطے بنایا
ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ کہ سانو اللہ نے محبت دیتی۔ پھر یہ بھی ہے سرکار فرماندے نے حدیث پاک مسلم دی جدو اللہ کسی بندے نال محبت فرماندا ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے بلا کے فرماندا جبرائیل فلاں شخص نال آؤ ادھر آؤ بیٹھا ہے وہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے کہ جا محبت کر رہا جبرائیل دوڑ دا انہاں محبت کر کے اندر یا اللہ میں کیتی محبت فرمایا فرشتے نے بھی اعلان کر دیا سارے جا کے کرن فرشتے دوڑے ہوندے نے محبت کر کے آندے نے اللہ کہتا پھر فرشتیاں نوں بلاؤ پھر کٹھے کرو پھر آکھو ہوں اتر جان زمین تے صاف صاف دل لبن تلاش کرن انہاں دلاں تے میرے اس پیارے دی محبت یہ محبت من اللہ ہے ایک کرن نال نہیں محبت ملتی جڑی صالحین دی محبت ہے یہ اللہ دی طرف ہوتی ہے تے اللہ نے جڑے بندے نہیں کرتے نا اللہ نے محبت رکھی کوئی نہیں کیوں کس طرح کرن پئی تے تسی تو خوش نصیب ہو کہ تہاڈے دل صاف ویکھے محبت رکھ دیتی کو کدوں آیا کو کدوں آیا نہ انہیں سردی ویکھی نہ انہیں صبر ویکھیا نہ انہیں فاضلہ ویکھیا وہ پھر اس طرح ہی ہے جس طرح پھول کھلے بلبل آتا ہے نا پھر دوڑ جتنے پھر ذکر ہو گئے اتنے بھی پھر عاشق اسی طرح پہنچ جائے اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول فرمایا اور چونکہ حافظ صاحب نے بل لمبی کروا دیتی میں ٹھیک ہو گیا بہتر ہو گیا کہ بھائی دوستو جڑا سبق ہے نا مالکہ کا وہ دھیان رکھنا سال اپنا دھیان دیکھو تو سال کا مسئلہ سنایا نا کہ سا اللہ ہر سا دے نظر پاتا ہے جان والا سا بھی تے آن والا سا